اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس نبی سے جنگ لڑی؟ ہم نے جواب دیا ہاں جنگیں ہوئیں، لیکن عربوں کو شکست ہوئی اور اب وہ عرب کے قریباً سارے علاقے پر قابض ہو گیا نبی۔ یہاں سلم کی باتیں ہو رہی ہیں اور سرب عرب اس کے مطیع ہو گئے ہیں، اس کے اندر آ گئے ہیں۔ تو اب میں اپنے متعلق کچھ بتاتا ہوں۔ پھر اس جو دیو جمع آدمی تھا نا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس نے کہا میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ کہتا ہے میں ہی اصل میں مسیح الدجال ہوں، اور عنقریب مجھے اس جزیرے سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں ہی دجال ہوں، مجھے اس جزیرے سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ جب میں جزیرے سے نکلوں گا تو ساری دنیا گھوم جاؤں گا، جب میں یہاں سے نکلوں گا تو ساری دنیا میں پھیل جاؤں گا پھر میں، ٹھیک ہے۔ مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی شہر یا بستی میرے تصرف اور قبضہ سے باہر نہیں رہے گی۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ ساری دنیا میں پھیل جاؤں گا، ہر شہر میں چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے سے مجھے فرشتے روک دیں گے جو ان کی حفاظت میں مامور ہیں، اور اس وجہ سے یہ دونوں شہر ان کی حفاظت میں ہیں۔ فاطمہ بنت قیس کے اندر یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور نے اپنا ساز زور سے ممبر مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے یعنی مدینہ ہے۔ اور کیا اس سے پہلے میں دجال کے بارے میں تمہیں بتا نہیں چکا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو وہ دجال شام اور یمن کے سمندر میں ہے، اور بحیرہ احمر کی جو ہے نا ریڈ سی، اس کی طرف سے ظاہر ہوگا، بلکہ مشرق کی طرف سے اس کا سورج بڑھے گا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے فرمایا لیکن دراصل وہ اس مشرق کی طرف کا رہنے والا نہیں ہوگا۔ اچھا یہ تو ایک ہے نا، ایک اسی طرح اور بھی ہے کہ اور بہت ساری باتیں اس کے ساتھ حدیث میں ہیں اس زمانے کی۔ یہ مثلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چشم نہیں ہے، یاد رکھو مسیح الدجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی آنکھ کا ڈیلا اس طرح پھولا ہوگا جیسے انگور کا دانہ باہر نکلا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ دجال ایک گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا جو چاند کی طرح چمکے گا، اس کے دونوں کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ کان کون سے ہیں؟ جہاز جو اڑتے ہیں ان کے دونوں پر نہیں نکلے ہوتے، بڑے بڑے چمکتے بھی ہیں وہ۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا، گدھا تو نہیں اٹھتا نا ہوا میں، ایک سواری کی مثال دی ہوئی ہے کہ عربوں کو تصور قائم کرنے کے لیے اس طرح کی سواری ہوگی اس زمانے میں۔ تو یہ بڑی طاقتیں ہیں اور مغربی طاقتیں یہ ہیں جو دین کی آنکھ ان کی اندھی ہے اور دنیا کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ دانیال السلام علیکم حضور، میرا یہ سوال ہے اسلام میں کتنی شادیاں کرنے کی اجازت ہے؟ تمہاری تو ایک بھی نہیں ہوئی، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں جتنی بھی اجازت ہے نا تم نے تو پہلے سے شروع کرنی ہے، ایک وقت میں تو بہرحال نہیں ہوگی۔ اسلام میں حالات کے تحت اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایک دو دو تین تین چار چار، مطلب ایک کے بلا دو دو تین تین چار چار ہیں صورت میں کر سکتے ہو شادیاں ہیں۔ اور اس زمانے میں جنگوں کا بھی زمانہ تھا شروع میں، اس زمانے میں اس لیے بھی زیادہ لوگ شادیاں کرتے تھے، مرد شہید ہوتے تھے، عورتیں زیادہ ہوتی تھیں۔ اب بھی عورتوں کی تعداد ویسے دنیا میں زیادہ ہے، اس لیے شادیاں کرنے کی ایک اصولی لحاظ سے تو اب بھی اجازت ہو سکتی ہے۔ یہ اگر اسلام میں اجازت دی ہے زیادہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی، تو اب بھی دیکھ لو دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے، تو اس لیے ہر عورت کے ساتھ شادی اور مردوں کی تعداد کم ہے۔ اس لحاظ سے بھی ہم عقل بھی دیکھیے آج کل کے زمانے کے لحاظ سے تو اجازت جو جائز بنتی ہے، لیکن اس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا وجوہات بھی ہونی چاہیے۔ تم لوگ بچے ہو، وجوہات تو ان کے بہت ساری ہیں، کسی کی اولاد نہیں ہے، اولاد کی خواہش کے لیے دوسری شادی کر لیتے ہیں،
یا بیوی بیمار اور لحاظ سے اس کی وجہ سے کر لیتے ہیں، یا کوئی دینی ضرورت ہو. آنسر نے مثلاً شادیاں کی دینی ضرورت کے لیے کی. خلیفہ ثانی نے مثلاً اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں 2 شادیاں کی دینی ضرورت کے لیے کی. تو خلیفہ ثالث نے جب نے دوسرا شادی کی اپنی پہلی بیوی کے فوت ہونے پہ، تو کہا کہ مرزا ناصر احمد کی حیثیت سے مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی شادی کی، لیکن خلیفۃ المسیح کی وجہ سے میں کر رہا ہوں. تو اپنے حالات کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا. تو شادیوں کی اجازت بعض شرطوں کے ساتھ ہے، 4 تک، 4 سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ عام لوگوں کے لیے ہے، ان کو ان شرطوں پہ اگر پورا. اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ جو اگر تم 1 سے زیادہ شادی کرتے ہو تو پھر انصاف بھی پورا کرو بیویوں کے ساتھ. ان کے حقوق بھی دو، جتنے بچے ہوتے ہیں ان بچوں کے بھی حق پورے ادا کرو. ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی کے بچے سڑکوں پہ پھر رہے ہوں اور دوسری بیوی کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں. ٹھیک ہے. ہر ایک کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، یہ بھی تقاضا ہے. لیکن صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت تھی جو آپ کی تھیں، اس کے علاوہ اور عام مسلمانوں کے لیے نہیں. کیوں؟ تمہیں کیوں ذہن میں سوال آیا؟ تمہاری تو ابھی شادی کی عمر بھی نہیں آئی، آنے والی ہے. ویسے عمر اس لحاظ سے تو آ گئی ہے. پرانے زمانے میں تو 15-16 سال کی عمر میں لوگ باپ بن جاتے تھے. ٹھیک ہے. مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ تمہارا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ جی ضرور. ولید کیا کہتے ہیں؟ ولید السلام علیکم حضور. میرا سوال ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور آخری 3 دعائیں ہم نے پڑھ لی اور امام سلام پھیرنے میں تھوڑی سی دیر کر دے، تو ہمیں پھر بعد میں کوئی اور دعا پڑھنی چاہیے کہ چپ رہنا چاہیے؟ تم وہی دعائیں دوبارہ دہراتے رہو جو پہلے پڑھ چکے ہو. سلام پھیرنے اتحیات پہ بیٹھے ہوئے ہو تو اتنی تیزی سے نہ پڑھو گو دعاؤں کو سوچ سوچ کے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، کل بھی میں نے دعا سکھائی ہے نا، اس کو اچھی طرح پڑھا کرو، 2-2 3-3 دفعہ پڑھ لیا کرو. اور اس کے علاوہ بھی اور دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی گئی، مطلب وسلم نے بیان فرمائی گئی ہیں. قرآنی دعائیں ہیں جو تم بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہیں اگر لمبا وقت ہے. لیکن یہ جو دعائیں تمہیں سکھائی گئی ہیں بڑی ٹھوس اور جامع دعائیں ہیں، انہی کو دوبارہ پڑھ لو تو یہی اصلاح کے لیے ضروری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تم اتنی جلدی پڑھتے کیوں؟ اتنی سوال یہ ہے آرام آرام سے سوچ کے پڑھا کرو نا دعا. ٹھیک ہے. السلام علیکم.